رات کی تاریکی تھی، چاندنی آسمان پر اپنی روشنی بکھیر رہی تھی اور شہر کی گلیاں پرسکون تھیں۔ حسن اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل کی روشنی میں مصروف تھا۔ سوشل میڈیا پر وقت گزارنا اب اس کی عادت بن چکی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ حسن بیٹا، عشاء کی نماز پڑھ لی؟ امی کی نرمی سے بھری آواز آئی۔ حسن نے ایک نظر موبائل کی اسکرین پر ڈالی، پھر بے دلی سے جواب دیا، امی ابھی مصروف ہوں، بعد میں پڑھ لوں گا۔ امی خاموشی سے واپس چلی گئیں۔ حسن نے موبائل پر ایک ویڈیو کھولی جس میں کسی عالم دین کا بیان چل رہا تھا۔ وہ جانے کیوں اس ویڈیو کو سننے لگا۔ بیان میں عالم صاحب کہہ رہے تھے، نماز مسلمان کی پہچان ہے۔ یہ ایک ایسا فرض ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اگر ہم دنیاوی مصروفیات میں الجھ کر نماز چھوڑ دیں تو کل قیامت کے دن ہمارا حساب کیسے ہوگا؟ یہ الفاظ حسن کے دل میں اتر گئے۔ اس نے سوچا، کیا واقعی میں اپنی نماز چھوڑ کر اتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں؟ اسی وقت اسے بچپن کا وہ وقت یاد آیا جب ابو اسے مسجد لے جایا کرتے تھے۔ اذان کی آواز سنتے ہی وہ خوشی خوشی وضو کرتا اور ابو کے ساتھ مسجد کی طرف دوڑتا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، دنیا کی رنگینیاں اس پر غالب آتی گئی اور نماز دور ہوتی گئی۔ رات کو جب حسن سویا تو اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ ایک وسیع میدان میں کھڑا تھا۔ وہاں پر ہر طرف ہر لوگ پریشان حال تھے۔ کچھ کے چہرے چمک رہے تھے اور کچھ کے چہرے سیاہ تھے۔ اچانک ایک نورانی شکل والے شخص نے حسن سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم یہاں کیوں ہو؟ حسن نے گھبرا کر کہا، نہیں، میں نہیں جانتا۔ وہ شخص بولا، یہ قیامت کا میدان ہے اور یہاں ہر ایک سے اس کے اعمال کا حساب لیا جا رہا ہے۔ تمہاری نمازیں کہاں ہیں؟ حسن کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرنے لگا۔ اس کے قدم کانپنے لگے۔ وہ چیخ کر بولا، مجھے ایک موقع دو، میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اچانک حسن کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ خواب ایک پیغام تھا، ایک وارننگ تھی۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا، وضو کیا اور تہجد کی نماز ادا کی۔ پہلی بار اس نے نماز میں دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے معاف فرما اور مجھے ہدایت دے کہ میں ہمیشہ نماز قائم کروں۔ اگلے دن فجر کی اذان ہوئی تو حسن نے موبائل نہیں دیکھا بلکہ مسجد کی طرف دوڑ پڑا۔ امی اور ابو نے جب حسن کو مسجد جاتا دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے۔